امریکہ ناظرین پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتیاں کیے چلے آ رہا ہے. پاکستان کے اندر جو پالیسی ساز ادارے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے امریکہ سے شکوے کیے ہیں, امریکہ کی نیت پہ شک کیا ہے. لیکن اب کیا ایسا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے, پاکستان کی انٹیلیجنس, پاکستان کی آرمی اس بات کو کسی منطقی نتیجے پر لے جانے کے لیے کوشاں نظر آتی ہے ظاہراً کہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو ریویو کیا جائے. میں نے دو معاملات آپ کے سامنے رکھے, تیسرا معاملہ بھی رکھ رہا ہوں. مومن ایجنسی کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ نہ بنتا ناظرین اگر میمو گیٹ نہ ہوا ہوتا. پاکستان کے ریاستی اداروں, آرمی اور انٹیلیجنس نے یہ کنکلوڈ کر لیا ہے میمو گیٹ کے بعد کہ امریکہ جو کام بذریعہ طاقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے وہ کام بذریعہ سیاست اور سفارتکاری کرنے کے بھی اس نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی جو ملٹری ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پاکستان کی جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کے خلاف مبینہ طور پر سیاسی اور سفارتی ذرائع کے ذریعے باقاعدہ سازشیں کرنے میں ملوث ہے. اور اس مبینہ سازش کے نتیجے میں پاکستان کی جوہری پالیسی کو بڑے پیمانے پر تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہے. تو میمو گیٹ کے اندر جو بہت سے ایشو سامنے آئے, پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو تھا وہ بہت اہم تھا. اور اس میمو گیٹ کے ذریعے ناظرین یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ پاکستان کے فیصلہ ساز ادارے رائٹ ٹو دا ویری ٹاپ, صدر آصف علی زرداری تک, جو یہ ادارے ہیں یہ امریکہ کی گزرگاہوں میں تبدیل ہو گئے ہیں. یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر امریکہ دندناتا ہوا پھرتا ہے. پاکستان کا جو واشنگٹن کے اندر ایمبیسی ہے وہ ویسی ہی وہ ایکسٹینشن ہے جیسی وائٹ ہاؤس کی کوئی آؤٹ پوسٹ ہو. یہ تصور جڑ پکڑ گیا کہ پاکستان کے اہم ترین معاملات جن جگہوں پر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ جگہیں سیف نہیں رہی ہیں, اور امریکہ اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہونے پر درپے ہے. اور یہ بھی ایک خیال جڑ پکڑ گیا ناظرین میمو گیٹ کے بعد کہ عراق, لیبیا, افغانستان اور شاید سیریا طرح کا ایک ماڈل پاکستان کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بالکل خاموش اور مکمل طور پر تابع قیادت جس کا اس ملک کی سرحدوں سے, اس ملک کی پالیسی سے, اس ملک کی نیوکلیئر پروگرام سے, اس ملک کی سلامتی سے کوئی لینا دینا نہ ہو, وہ امپوز کی جائے. شاید مبینہ طور پر واشنگٹن یہ کام کرنا چاہتا ہے. اور پھر پاکستان کی بدنامی اور آرمی پر تنقید کے پیچھے عسکری اور جو انٹیلیجنس کی اسیسمنٹس تھیں میمو گیٹ کے حوالے سے وہ یہ رہیں کہ واشنگٹن اور اسلام آباد میں ذاتی قسم کا ایک گٹھ جوڑ ڈیولپ ہو رہا ہے. میمو گیٹ کے تنازع نے, یہ جتنے ایشوز ہیں یہ سچ ہیں یا نہیں ہیں ہم اس میں بالکل نہیں جا رہے, اس کے اوپر میری کچھ رائے ہے جس کا میں نے اظہار آپ کے سامنے کیا ہے, لیکن اس تجزیے کی حد تک ہم کہیں گے کہ یہ وہ تناظر ہے جس تناظر میں مومن ایجنسی کے اوپر ہونے والا اٹیک جو ہے وہ اتنا اہم ہو گیا. ہر طرف سے ایک خوف کی فضا قائم ہوئی اور عسکری قیادت نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ان پالیسیوں کا حصہ ہے, ایکسٹینشن ہے جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ایک اور بہت بڑا فیکٹر رہا ہے ناظرین, پاکستان کے ریاستی اداروں نے یہ بھی سمجھا ہے پچھلے دنوں میں کہ واشنگٹن, کابل اور دہلی کے اندر ایک اکٹھ ہے, ایک ان تینوں کیپٹلز کا گٹھ جوڑ ہے, اور پاکستان میں خلفشار پھیلانے میں یہ لوگ پیش ہیں. مہران بیس کے اوپر حملہ, جی ایچ کیو کے اوپر حملہ, اور وہ تمام گروپس جو افغانستان کے اندر ٹریننگ لے رہے ہیں ان کو اسلحہ پرووائڈ کرنا, ان کو مختلف ٹارگٹس کا حدود اربہ بتانا, وہ ڈالرز میں پیمنٹس کرتے ہیں مقامی لوگوں کو. یہ تمام پیسہ, یہ تمام سپلائی, یہ تمام پلاننگ کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اور اس کے ساتھ افغانستان کے اندر گروپس جو موجود ہیں وہ مسلسل پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں. اور آج بھی جی ایچ کیو کی بریفنگ کے اندر بتایا گیا کہ پاکستان افغانستان سرحد اور کونڑ ریور کے درمیان کا جو علاقہ ہے 10 کلومیٹر پر مشتمل, اس کے اندر کہیں کابل اور نیٹو, آئی ایس ایف, امریکہ کی کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے. وہ تمام کا تمام پاکستان کے مخالف جو طالبان گروپس ہیں ان کے قبضے میں ہے جہاں سے وہ پلاننگ کرتے ہیں. تو افغانستان سے ہونے والی جو خلفشار ہے پاکستان کے اندر پھیلانے کی کوشش وہ صرف بارڈر ایریاز تک محدود نہیں ہے. بلوچستان کے اندر بھی جو معاملہ چل رہا ہے بعض تجزیوں کے مطابق وہ تمام کا تمام واشنگٹن, دلہی اور کابل سے ہی آ رہا ہے. تو اگر دشمن ہی ہے اور دشمن ہم پر مسلسل مختلف قسم کے حملے کر رہا ہے تو اب ہمیں واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو ریویو کرنا چاہیے. لیکن ایک اور بھی فیکٹر ہے ناظرین جس کو مد نظر رکھیے گا,
کہ پاکستان کے ریاستی ادارے اس پالیسی کو شاید ریویو نہیں کرتے اور مومند ایجنسی کے واقعے کو اتنی اہمیت نہ دیتے اگر سویلین اور عسکری مدد امریکہ کی طرف سے بند نہ ہوئی ہوتی عملاً. کیری لوگر بل کے تحت کتنے پیسے آئے یہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے. کیا پرومس کیا گیا تھا اور کیا آیا. عسکری اداروں کو بھی وہ بل بھی پے نہیں کیے گئے جو بل عسکری اداروں نے پریزنٹ کیے حکومت کے توسط کہ یہ خرچہ ہمارا ہوا ہے. امریکہ نے ابھی وہ ری پیمنٹس بھی نہیں کی. ریاست اور حکومت کی طرف امریکہ کی مدد نہیں آ رہی. آپ کو ہلری کلنٹن صاحبہ بریفنگ دیتی ہوئی نظر آئیں گی اور پروپیگنڈا بڑا ہوگا, لیکن یہ خالی خولی پروپیگنڈا ہے. جو بھی مدد آ رہی ہے وہ این جی اوز کے ذریعے آ رہی ہے. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان تمام فیکٹرز کے پیش نظر پاکستان کی جو افواج ہیں, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پبلک سینٹیمنٹ میڈیا کے ذریعے اتنا آؤٹ ریجڈ ہو گیا ہے, اتنا ایگریویٹ ہو گیا ہے. لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں امریکہ کی سازشوں کے حوالے سے بحث سن کر کہ اب کچھ ایکشن چاہتے ہیں. اگر اب بھی مومند ایجنسی کے واقعے کے اوپر خاموشی اختیار کی جاتی تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, پاکستان کے عسکری ادارے اور پاکستان کی سیاسی حکومت جو ہے میرے خیال میں عوام کو کسی قسم کا کوئی جواب نہ دے پاتی اور پاکستان کے اندر بہت بڑے مسائل کا آغاز ہو جاتا ہے. اب پروگرام کے آخر میں ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے ساتھ اگر آپ نے تعلقات ریویو کرنے ہیں تو آپ کو 3-4 ایشوز جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھنے ہوں گے. خود انحصاری کے معاملے کو آپ نے سامنے لے کے چلنا ہے. پاکستان کے معاشی چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پاکستان کی معاشی ڈیپینڈنس جو ہے بین الاقوامی مدد کے اوپر بہت زیادہ ہے. خارجہ پالیسی, دفاعی پالیسی, اندرونی پالیسی اب ریوائز یقیناً ہمیں کرنی پڑے گی, لیکن اس کے ساتھ اپنی معیشت کو چلانے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. پھر یہ کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ہمیں خود کنٹرول کرنی ہے. وہ باہر سے امریکہ کروا رہا ہے یا انڈیا کروا رہا ہے یا کابل کروا رہا ہے یا طالبان کروا رہے ہیں, ہمیں خود یہ کنٹرول کرنی ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا پاکستان کی سیاست پر اور ذرائع ابلاغ پر بڑا غلبہ ہے. وہ بحث کو توڑنے مروڑنے میں اور سیاسی داؤ پیچ کھیلنے میں ماہر ہیں. اس کے خلاف یا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے. اور بہت اہم معاملہ کہ امریکہ کے ساتھ پالیسی ریوائز کرنا, کیا اس کے اوپر سیاسی طور پر ہم نے کنسنسس بلڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. کیا ایک واقعے کے اوپر مبنی غم و غصہ ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں, یا واقعتاً تاریخ کے پیش نظر اور جو حقائق ہم نے بیان کیے ان کے پیش نظر ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے, ہماری عقل ٹھکانے آ گئی ہے. اگر عقل ٹھکانے آ گئی ہے تو آپ کو سیاست کے اندر اتفاق رائے بھی ٹھکانے پہ رکھنا ہوگا. اس اتفاق رائے کے بغیر امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ریوائز نہیں کیے جا سکتے. 2 مہینے کے بعد وہی صورتحال دوبارہ ڈیولپ ہو جائے گی جس سے ہم اس وقت نبرد آزما ہیں. یہ تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.